بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 ستمبر جمعرات کا دن سن 2022، صبح کا وقت، خوبصورت صبح، اٹس بیوٹیفل مارننگ نو ڈاؤٹ۔ سو گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم ایوری ون۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خوش ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو ہمیشہ کھلتے ہوئے پھولوں کی طرح خوش رکھے اور آپ سے خوشبو آئے۔ آج ناظرین، حسب وعدہ صبح کے پروگرام میں ہمیشہ ہوا کرتا ہے کہ پہلا جو ہمارا مین سیگمنٹ ہے تاریخ ہندوستان ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کو لے کر ہم مغل خاندان کے دور میں گھوم رہے ہیں۔ پہلے چار بادشاہوں نے 3 بادشاہوں کو ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج سے ہم حسب وعدہ چوتھے بادشاہ کو لے کر اپنی اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ابتدائی تعارف میں آج کروا دوں گا آپ کا ان سے، اس شخصیت سے جو جلال الدین محمد اکبر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ باپ نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، سلیم رکھا، اور بڑے ہی پیار سے، اتنا لاڈلا تھا باپ کا کہ اکبر اسے شیخو بابا کہا کرتے تھے۔ یہ اس کا نک نیم کہہ لیں، عرف کہہ لیں، یا الٹا نام کہہ لیں، کچھ بھی، لیکن بڑے پیار محبت کے ساتھ اس کا باپ شیخو بابا کہہ کر بلایا کرتے تھے، مخاطب کیا کرتے تھے۔ اور اسی کے نام پر، شیخو کے نام پر، ہمارے پنجاب میں ایک شہر آباد کیا گیا اپنے اسی اکبر بادشاہ نے، جس کا نام ہے آج شیخو پورہ۔ وہ ہمارا اپنا ضلع پنجاب کا بہت بڑا ضلع جس کا نام شیخو پورہ ہے، اکبر اعظم نے آباد کروایا اور اپنے بیٹے کے نام پر اس کا نام رکھا، اس شہر کا، اور بعد میں اسے ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ اس وقت یہ شہر ہی تھا، شیخو بابا کے نام سے شیخو پورہ ہوا۔ اچھا، آخری عمر میں بادشاہ سلامت اکبر جو تھے، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں ان کے اپنے دور میں۔ اچھا، اس پروگرام میں اس بادشاہ سلامت کے دور کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں بہت سے ایسے کردار آئیں گے، ایسے نام آئیں گے جن کے بارے میں آپ سوچیں گے کہ یہ کون تھا، وہ کون تھا۔ اس کو میں کمپلیٹلی ریپیٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ پہلے والے پروگرامز میں، ان کے اکبر کے دور کے پروگرامز میں سارا کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ان کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اگر کسی کو شوق ہو، ذوق ہو، کوئی چاہتا ہو تاریخ کے بارے میں پڑھنا، تو نیچے دیے ہوئے لنک میں جا کر پچھلے پروگراموں میں یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ جیسے بہت بڑا نام شیخو بابا نے، شہزادہ سلیم نے جس عورت کے بطن سے جنم لیا تھا، اس کا نام تھا جودھا بائی۔ جودھا بائی میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں۔ اور یہ کون تھی؟ ایک بہت بڑے ہندو راجپوت راجا کی بیٹی، شہزادی، ہندو خاندان کی چشم و چراغ، اور بہت بڑی ریاست کا بادشاہ تھا ہندوستان میں۔ اس کی بیٹی سے، یعنی جودھا بائی سے شادی ہوئی، اس کے بطن سے یہ شہزادہ سلیم پیدا ہوا، جس کو بعد میں تاریخ جہانگیر بادشاہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ جہانگیر جو تھا یہ آدھا راجپوت تھا، آدھا مغل تھا۔ جو مرضی اس کے بارے میں کہہ لیں، لیکن میں آپ کو حقیقت وہ بتاؤں گا جو میں نے تاریخ میں دیکھا۔ اس کا نام تھا جی، رجسٹرڈ جو تھا سرکاری نام پر، وہ شہزادہ سلیم تھا۔ شہزادہ سلیم، یہ اس کا سرکاری نام تھا۔ باپ پیار سے اسے شیخو بابا کہا کرتا۔ یہ رہا اس کا نک نیم، الٹا نام جو باپ پیار سے بولا کرتا تھا، اکبر بادشاہ۔ اور اس نے حکومت کی ہے 17ویں صدی، 16ویں صدی سے ہم نکل چکے ہیں باہر۔
یہ ذہن میں رہے کہ اب 17ویں صدی کا آغاز ہندوستان، وہ ہندوستان ہم دیکھ رہے ہیں جو 17ویں صدی کے آغاز میں تھا. اس کے خد و خال اور اس کا طرز حکومت اور اس کے معاشی، سیاسی اور دیگر حالات کے بارے میں ہم دیکھیں گے 17ویں صدی کے چشمے لگا کر. جی خیر، اس نے حکومت کی ہے جی 1605 سے لے کر 1605 میں یہ بادشاہ بنا اکبر کی وفات کے بعد، اور اس کی اپنی وفات ہوئی ہے 1628 میں. اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جہانگیر، شہنشاہ جہانگیر نے ہندوستان پر مکمل طور پر 23 ایئرز یعنی 23 سال حکومت کی. 23 سال یہ رہا. اس کی تفصیل نوٹ فرما لیں، یہ اس طرح سے ہے. خیر، سرکاری طور پر اس کو جب اس کی تاج پوشی کی گئی ہے تو اس وقت، اس دن تاریخ تھی 28 اکتوبر 1605. 28 اکتوبر 1605 سرکاری طور پر اس کی تاج پوشی ہوئی جی اس تاریخ کو. یہ بادشاہ بنا اپنے باپ کی وفات کے بعد. اب ایک سچی اور حقیقی بات بتاؤں، بادشاہ سلامت ایک وقت ایسا آیا بادشاہ کے اوپر کہ اپنے اس بیٹے کو اس نے قتل کروانے کا ارادہ کر لیا. کیوں؟ اس نے اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا آخری عمر میں. جب اکبر بادشاہ جب بوڑھا ہو چکا، اصل میں اس نے 50 سال میں، آپ کو پتہ ہے، بتا چکا ہوں کہ اکبر نے حکومت کیا ہندوستان پر، اور یہ انتظار کر رہا تھا کہ اب میری باری آنی چاہیے. جب اس کی عمر 30 سال سے یعنی ابو 30 ایئرز ہوئی تو اس نے گمان پیدا کر لیا اپنے دل و دماغ میں کہ اب میرا بنتا ہے حکومت کرنا، اب باپ کب مرے گا، اس سوچ میں لگ گیا. اور اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر باپ کے خلاف فوج کشی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اپنی فوج بناؤں گا. آگرہ میں اس نے یہ کام کیا بیٹھ کر کہ میں تخت دلی پر حملہ کروں گا، باپ کو قید کر لوں گا یا قتل کر دوں گا اور تخت دلی پر خود بیٹھوں گا. اس وقت اس کی عمر 31 ایئرز تھی، 31 سال تھی. اور اکبر بادشاہ جو تھا وہ اس کے صرف 5 سال بعد تک زندہ رہا. لیکن آپ کو مزے کی بات ایک خبر یہاں دیتا جاؤں، بہت بڑی حقیقت. اکبر بادشاہ کے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں تھی، اس لیے اس نے قتل نہیں کروایا اسے. جب اس نے بغاوت کا پتہ کر لیا، اس نے کچل دیا اکبر کی فوج نے، مغل فوج نے کچل دیا بغاوت کو. یہ جان بچا کر آگرہ سے فرار ہو گیا. تو اپنے کچھ رشتہ داروں نے ملا کر پڑھا کر ان باپ بیٹوں کی صلح کروا دی. بادشاہ سلامت کا پھر بھی پکا ارادہ تھا کہ اس کا سزا صرف اور صرف موت ہے، اس کا سر قلم کر دوں گا. اس نے یہ طے کر لیا تھا، مگر ایک سوچ، ایک حقیقت اس کا دامنگیر تھی، ایک مجبوری اس کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی تھی. اور وہ مجبوری یہ تھی کہ اس کے ٹوٹل 3 بیٹے تھے اکبر بادشاہ کے. سب سے بڑا بیٹا یہی تھا سلیم شیخو بابا. دوسرے نمبر کا بیٹا جو تھا وہ شہزادہ عامر تھا، شہزادہ مراد. میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. دوسرے نمبر کا شہزادہ مراد تھا، اور تیسرا نمبر کا سب سے چھوٹا بیٹے کا نام شہزادہ دانیال تھا. یہ سب سے بڑا بیٹا سلیم، اس سے چھوٹا بیٹا مراد، شہزادہ مراد، اور سب سے چھوٹا شہزادہ دانیال. اکبر بادشاہ کے یہ 3 بیٹے تھے، 3 چشم و چراغ تھے، یہ 3 شہزادے تھے. اب جو چھوٹے دونوں بیٹے تھے نا،
افسوس صد افسوس، وہ اوائل عمری میں ہی، جوانی میں ہی مر گئے نشے کی وجہ سے، نشے کی زیادتی کی وجہ سے، بے تحاشا شراب پینے کی وجہ سے۔ اب تاریخ تو کسی کو معاف نہیں کرتی، یہ آئینہ دکھاتی ہے۔ مورخین کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، اس لیے کہ ان کا قلم بکا ہوا نہیں ہوتا۔ جو آج کل ہمیں مل جائیں گے بہت سارے لکھاری جو قلم کے کاریگر ہیں، ماہر ہیں، اور بکے ہوئے بھی ہیں۔ افسوس کی بات کہ قلم جس شخص نے اپنا قلم بیچا ہوا ہو، ضمیر سے بڑھ کر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ خیر، ہمارا یہ ٹاپک آج کا نہیں ہے، واپس چلتے ہیں وہیں پہ اپنے سلطنت دلی میں، تخت دلی میں۔ چھوٹے دونوں بیٹے وفات پا گئے تھے، زیادہ شراب اور زیادہ افیم کھانے کی۔ تاریخ کی کتابوں میں بہت بڑے سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے کہ شہنشاہ اکبر خود بھی اور اس کے تینوں شہزادے بھی، چاروں باپ بیٹا، شراب زیادہ پینے کی وجہ سے، انتڑیاں گل جانے کی وجہ سے چاروں وفات پائی تھی انہوں نے، کیونکہ یہ خود شراب اور افیم کا دل دادا تھا اکبر۔ اس لیے اس نے لاڈ پیار میں اپنے بیٹوں کو بھی منع نہیں کیا، اور جب اس کی عمر کے آخری 5 سال تھے نا، مکمل طور پر بدحواس، نشے کی زیادتی کی وجہ سے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اکبر نے۔ اس کو کوئی پتہ نہیں تھا میں کہاں بیٹھا ہوں، کہاں لیٹا ہوں، ہر وقت شراب، صرف شراب۔ اور حیرت کی بات ہے، خود تو یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا پکا، علم کے لحاظ سے پیدل تھا۔ ہندوستان پہ اس نے 50 سال حکومت کی، مگر خود ان پڑھ ہونے کی وجہ ہونے کے باوجود اس نے پڑھے لکھوں کی اور علم کی قدر و قیمت کو ہمیشہ اولیت دی، اس سے سر کا تاج بنایا، پڑھے لکھے لوگوں کو معزز جانا، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم سے فائدہ استفادہ حاصل کیا، اور اپنے بچوں کو خاص طور پر۔ اور اب میں بات کروں گا شہزادہ سلیم کی۔ جب یہ 4 سال کا ہوا نا، اچھا پہلے تو یہ نوٹ فرما لیں کہ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ یہ جناب علی پیدا ہوا ہے 1569 میں، تاریخ پیدائش ہے جی شہزادہ سلیم کی 1569۔ اب آپ خود حساب لگا لیں، 1569 اس کی تاریخ پیدائش ہے، اور 1605 میں یہ تخت دلی پر براجمان ہوا جہانگیر کے نام سے۔ تو اس وقت اس کی عمر کتنی بنتی ہے بتائیں گے آپ مجھے جمع تفریق کر کے؟ خیر، 1569 میں یہ پیدا ہوا، کس سے؟ جودھا بائی جو تھی، یہ نام ہے۔ ممکن ہے آپ کو سننے میں تھوڑی کوفت ہو رہی ہو، میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں اس کی ماں کا نام۔ یہ ہے جودھا بائی، یہ اس کی ماں تھی، ایک بہت بڑے راجا مہاراجا ہندو راجپوت کی بیٹی۔ اس سے رشتہ داری کر کے اکبر نے سیاسی مصلحت کا کوئی اس کا تھا ارادہ کہ ہندوستان کو یکجا کیا جائے، اس میں بغاوتیں روکی جائیں اور سارے ہندوستان پر حکومت کی جائے۔ وہ اس کے بارے میں تفصیل بتا چکا ہوں، لیکن اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ 24 اکتوبر سن 1605 میں سرکاری طور پر اس کی تاج پوشی ہوئی، تخت دلی پر براجمان ہوا، بادشاہ بننے کی خوشی میں خوب جشن منائے گئے۔ وہی شراب و سرور، شراب کی، کباب کی، رقص کی محفلیں سجائی گئیں۔ وہی تاریخ بتا رہی ہے
کہ ایک بگڑے ہوئے انسان کی تصویر نظر آتی ہے، جس طرح سے اس کی تاج پوشی کا جشن منایا گیا. لیکن اس کی جب یہ چھوٹا تھا، اب ایک بہت بڑی نقطہ یہاں نوٹ کر لیں، جب اس کی عمر 4 سال تھی نا، پیدا ہونے کے بعد 4 سال کا ہوا، تو اس کو اکبر بادشاہ نے بہت سارے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ اور ماہر اساتذہ کی نگرانی میں ان ہاتھوں میں اس شہزادے کو دیا جنہوں نے اسے کئی علوم میں ماہر بنا دیا. ان علوم میں ہندی، فارسی، عربی، ترکی، یہ وہ زبانیں ہیں جن کے اوپر اسے عبور حاصل کروایا اساتذہ اکرام نے. اس کے بہت سارے اساتذہ تھے جو اکبر کے 9 رتن ہوا کرتے تھے، جو اکبر کے بھی استاد رہے. اب آخری عمر تھی ان اساتذہ کی. انہوں نے بڑھاپے میں شہزادہ سلیم کو 4 سال کی عمر میں اپنے پاس لیا اور اسے بہت سارے علوم میں یکتا اور ماہر کر دیا. ریاضی کا یہ ماہر تھا شہزادہ سلیم، میتھ کا ٹیچر اسے بہت اچھا ملا کوئی، اور اس نے اس کے علاوہ علم نجوم کے بارے میں جانتا تھا. یعنی یہ ستاروں کا جو علم ہوتا ہے وہ بہت کم بادشاہوں کے پاس ہوا کرتا ہے، لیکن یہ وہ بادشاہ گزرا ہے جسے پتہ تھا، اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا اس نے، اس علم سے، علم نجوم سے. پھر اس نے ایک کمیٹی بنائی جب یہ بادشاہ بنا کہ میں نے لقب کون سا اختیار کرنا ہے. تو لقب جو اس کمیٹی نے اس کے لیے منتخب کیا وہ تھا جہانگیر، اور پورا نام اس کا جو بادشاہوں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے وہ ہے نور الدین جہانگیر. اب جہانگیر ہی کیوں چنا انہوں نے یہ بھی بتاتا ہوں. اس کا پورا نام پھر رکھا گیا نور الدین جہانگیر. نور الدین جہانگیر اس کا نام رکھا گیا جی پورا. جہاں شہنشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا. اچھا کیوں رکھا؟ اس کمیٹی نے اس کا جواز کیا پیش کیا اس نام کا، اس لقب کا. انہوں نے کہا کہ جی حروف ابجد کے حساب سے ایک علم ہے اصل میں، روحانی علم، اسے کہتے ہیں علم الاعداد، یعنی ہندسوں کا علم، ہند سے علم الاعداد ایک علم ہوتا ہے جی روحانی. جیسے یہ ہے نا ستارہ شناسی یا دست شناسی، ہاتھ پڑھنے، ہاتھ کی لکیروں کو پڑھنا، یا ستاروں علم نجوم کے بارے میں جاننا، اسی طرح کا ایک علم ہے علم ابجد بھی کہا جاتا ہے، علم ابجد یا علم حروف، علم الاعداد بھی کہتے ہیں اس کو، علم الاعداد یہ علم تھا. اس کو بروئے کار لاتے ہوئے، اچھا یہ علم الاعداد کی ایک مثال میں آپ کو دیتا جاؤں. آپ اس کی چاہتا کہ آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ علم الاعداد ہے کیا. ماہرین نے اپنی روحانیت کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآنی جو الفابیٹس ہیں عربی زبان کے، وہ کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ لوگوں کو، آپ سب لوگوں کو، میرے ناظرین کو پتہ ہوگا کہ عربی تختی کے حروف تہجی الفابیٹس کتنے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں، وہ 28 ہیں، 28. اب یہ بھی ساتھ ہی نوٹ فرما لیں کہ انگریزی کے 26 ہیں اور اردو کے 36 ہیں. جو بنیادی الف بے پہ جو ہے، یا جسے ہم الفابیٹ انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں حروف تہجی. وہ اردو زبان میں 36 ہیں، 36، عربی میں 28 ہیں اور انگریزی کے 26 ہیں. امید ہے آپ لوگوں نے ذہن میں اپنے دماغ میں سٹور کر لیا ہوگا. خیر یہ بھی ہمارا
کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ادھر ہم نے جانا نہیں ہے. میں اس وقت ہم انگریزی نہیں پڑھ رہے، تاریخ ہندوستان پڑھ رہے ہیں جی. اس کو پھر جی فارسی میں، ریاضی میں، ترکی میں، تاریخ اور جغرافیے میں یکتا بنا دیا، لاجواب بنا دیا اس کے اساتذہ اکرام نے. اور پھر 17 سال کی عمر میں 1586 میں پھر بات وہ رہ گئی کہ اس کا نام جہانگیر کیوں رکھا تھا. حروف، یہ علم الاعداد جو ہے نا، اس کے مطابق ہر حرف کی ایک قیمت مقرر کی گئی ہے. کچھ اس کے الفابیٹس کی علیحدہ سے، الف کے 6 قیمت ہے، بے کی 13 قیمت ہے. اس طرح سے ان اعداد کو جمع کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کسی نام کے کوئی نام کتنا مبارک ہے. اب اس کی جو تعداد بنتی تھی نا جہانگیر کی، وہی تعداد بنتی ہے اللہ اکبر کی. اب پھر ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ علم الاعداد کیا ہے. بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے لوگوں میں، اب بھی جب کوئی رکا لکھتا ہے، خط لکھتا ہے، تو اوپر اس کا سب سے اوپر جب شروع کرتے ہیں رکا یا خط لکھنا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، اس لیے کہ اس نے پاؤں میں گرنا ہے، اس کی بے حرمتی ہوگی. اس کے اوپر 786 لکھ کر شروع کیا جاتا. کیا کرتے ہیں لکھنے والے کہ بسم اللہ کی بجائے یہ ہندسہ لکھتے ہیں، یہ رقم 786. 786 قیمت ہے ان حروف کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں. یہ علم الاعداد کی نشانی ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کا رزلٹ ہے کہ بسم اللہ کے حروف کو جمع کر کے ان کی قیمت کو انہوں نے اس کا جو ٹوٹل نکالا ہے، حاصل نکالا ہے، وہ ہے 786. اور جہاں 786 لکھا ہوا ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس علم کو بروئے کار لاتے ہوئے مصاحبین نے، وہ پڑھے لکھے لوگوں نے، دربار میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے اس کا نام نور الدین جہانگیر رکھا، کیونکہ جہانگیر کے اعداد بھی اتنے ہیں جتنے اللہ اکبر کے ہیں. امید ہے آپ کو یہ سیکریٹ یاد رہے گا کہ اس کا لقب شہزادہ سلیم کا جہانگیر کیوں بنا، اور پھر مرتے دم تک اسی نام کے ساتھ پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا رہا. اور یورپ میں، انگلینڈ میں اس بندے کو مغل اعظم کہا جاتا ہے، مغلیہ خاندان کا بہت بڑا چشم و چراغ. ان کے اپنے لاجکس ہیں، وہ دلائل دیتے ہیں اس کے اوپر، ان پہ بھی بات ہوگی اگر آپ کہیں گے. لیکن ادھر اگر نکلیں گے تو ہمارے پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو رہا ہے. پھر اگلے پروگرام میں میں کوشش کروں گا کہ مغل اعظم وہ جہانگیر کو کیوں کہتے ہیں. ہم تو اکبر اعظم کو کہتے ہیں مغل اعظم، لیکن انگلینڈ اس وقت کی ملکہ جو تھی، ملکہ الزبتھ اس نے، ملکہ الزبتھ اول، یعنی اس نے اس کو کہا تھا کہ یہ بندہ مغل اعظم ہے، مغل خاندان کا سب سے عالی شان بادشاہ ہے. اس کی لاجکس بھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال 17 سال کی عمر میں اس نے بادشاہ سلامت نے، اکبر نے اس کی شادی کر دی، اور وہ بھی ایک راجا کی بیٹی کے ساتھ. وہ راجا بھی ہندو راجپوت تھا. اس کی بیٹی تھی مان بائی. 1586 کی یہ بات ہے. 1586 میں اس کی شادی کی گئی، اور اس وقت اس کی عمر تھی 17 سال. 17 سال اس کی عمر تھی. اور جو اس کی بیوی تھی اس کا نکاح کیا گیا، اس کا نام تھا مان بائی. مان بائی یہ اس کا نام تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. اور جس راجا کی بیٹی تھی یہ، اس راجا کا نام تھا راجا بھگوان داس. راجا
भगवान दास। ये था वो राजा, हिंदू था, राजपूत था, बहुत बड़े मुल्क का राजा और महाराजा यानी बादशाह था। उसकी बेटी मान बाई के साथ जहांगीर की शादी, शेखू बाबा की शादी 17 साल की उम्र में कर दी गई। और यूं इस जोड़े से एक बहुत खूबसूरत, उस वक्त जाहिर है अकबर बादशाह जिंदा था, उसी ने की शादी इसकी, बड़ी धूमधाम से, बड़ी खुशी से की, बड़े आलीशान तरीके से। और फिर इनके वतन से, इस जोड़े के वतन से एक खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम खुसरो रखा गया। ये था खुसरो, शहजादा खुसरो। ये अकबर बादशाह का पोता हुआ और जहांगीर का बेटा, शहनशाह जहांगीर का खुसरो। और यकीन जानिए, तारीख कहते हैं अपने आप को दोहराती है, मकाफात अमल होता है। मैं आपको एंड में बताऊंगा आखिरी प्रोग्राम्स में कि इस बच्चे ने भी अपने बाप के साथ वही सलूक, बुरा और गंदा बगावत का सलूक किया जो जहांगीर ने अपने बाप के साथ किया था। उसी जिल्लत और रुसवाई से इसे हमकिनार कर दिया था अपने बाप को। वही अमल इसके ऊपर भी कुदरत ने किया। और फिर वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अदलो इंसाफ कयामत पे ही मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं मानता तो करके देख। इसी दुनिया में आपको दिखाई देगा कि आपने जो कुछ बोया था ना, वो काटना पड़ता है। अंग्रेजी में कहते हैं टिट फॉर टैट। और इसके लिए अंग्रेजी का एक और बहुत मशहूर व मारूफ माकूला है, एज यू सो शैल यू रीप। जो बोगे वो काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके साथ ये अमल हुआ। अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इशारा हो रहा है कि फौरी तौर पर इसे क्लोज़ करें। अगले प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसने तख्त पर बैठते साथ ही शहनशाह जहांगीर ने अपने मुल्की कवानीन में बहुत बड़ी इस्लाहात की। 34 तब्दीलियाँ की कवानीन में, जो इसके बाप दादा से कवानीन चलते आ रहे थे, उसमें 34 तब्दीलियाँ एक कमेटी के ज़रिए, माहिरीन की एक कमेटी के ज़रिए सिफारशात तैयार करवाने के बाद 34 कवानीन में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की गई। वो एक से बढ़कर एक है, उनके लिए पूरा एक प्रोग्राम चाहिए। उसमें से चीदा कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं आपको सुनाऊंगा, बता दूंगा कि कौन कौन से कानून को तब्दील किया गया। प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। अब मुझे ये पीछे से इशारा किया जा रहा है कि अब गुंजाइश नहीं है, इसे बंद करें। खैर, आज के प्रोग्राम का दूसरा आपका मेरा फेवरेट सेगमेंट, आज का लफ्ज़ नोट फरमाएं। आज का लफ्ज़ क्या लेके आया हूँ आपके लिए। आज का लफ्ज़ ये लिख दिया है मैंने जी, आपने पढ़कर बताना है कि ये क्या लिखा है। यार इसे मिटाकर दोबारा लिखें। जी ये रहा आज का लफ्ज़, बैंगन। समझ आ गई ये क्या, बैंगन क्या होता है? एक सब्जी का नाम है। बैंगन हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद है, हम शौक से खाते हैं। लंबे भी होते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, गोल और मोटे भी होते हैं। बैंगन एक सब्जी है। बैंगन बताना मैंने आपको ये है कि सब्जी का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और कब पड़ा, कहां से आया। ये संस्कृत जबान का लफ्ज था। संस्कृत जबान यानी जिसमें से हिंदी निकली, हमारी उर्दू की नानी माँ लगती है। संस्कृत बहुत पुरानी है,
صدیوں ہزاروں سال پرانی زبان سنسکرت، اس کی اکثر الفاظ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یہ بینگن اس شکل میں نہیں تھا، اس کا پہلے نام تھا، ایک لفظ تھا، اب بھی ہے سنسکرت میں، ونگن۔ یہ لفظ ونگن لفظ تھا، واو کے نیچے زیر ہے، ونگن۔ اچھا یہ لفظ، اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ بیکار چیز، تھرڈ کلاس، فضول چیز کو ونگن کہتے ہیں۔ یہ سبزیوں میں سب سے زیادہ کم ترین گنی جاتی تھی ہندوستان میں، اس کو کوئی کھانا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے بیکار چیز، تھرڈ کلاس چیز سمجھا جاتا تھا، اور اسی ناطے سے اس کو ونگن کہا جاتا تھا کہ یہ اگتے اور کھائے تو جاتے ہیں لیکن تھرڈ کلاس ہیں، غریب غربا کے کھانے کی چیز ہے، امیر لوگ اسے منہ نہیں لگاتے تھے، اس کا نام اس لیے ونگن رکھ دیا گیا، جو بگڑتے بگڑتے، تبدیل ہوتے ہوتے، اپنی شکل بدلتے بدلتے اب بنا ہوا ہے بینگن۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ بات، یہ اس کی لفظ کی ہسٹری اور تاریخ۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام تیسرے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت عمدہ، بہت اچھا، میرا اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کی بات۔ آج کی بات آپ سے کیا کروں، بہت اچھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ، میں، ہم سب لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ پریشانیوں میں، ڈپریشن میں، سٹریس میں گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہم بیٹھ کر یہ سوچ نہیں سکتے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکال سکتے ہیں۔ جو میرے استاد نے مجھے بتایا تھا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ حل یہ ہے کہ مخلوق خدا پر ظلم و زیادتی کرنا بند کر دیں۔ ایک کام صرف، مخلوق خدا کے اوپر زیادتی، ظلم کرنا بند کریں، اور اوروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ ہر وہ کام کریں جس کام کی وجہ سے دوسروں کے لیے آسانی پیدا ہو، سہل ہو جائے، ان کے لیے آسان ہو جائے۔ دوسروں کے لیے مصیبتیں کھڑی نہ کریں، رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ ایسا کر کے دیکھ لیں، آپ کے اپنے رستے کی ساری رکاوٹیں، تکالیف، پریشانیاں، ڈپریشن، سٹریس، ذہنی دباؤ، سارا کچھ خود بخود ختم ہوتا جائے گا بفضل خدا، انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے آپ میری بات کو فالو کرتے ہوں گے۔ ویسے آپ بھی ذرا سوچئے گا، اب ہر ایک کا میری بات سے اتفاق کرنا ضروری بھی نہیں ہے، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو میرے پاس تھا میں نے عرض کر دی ہے، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز، بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔